حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کو ہم واقعہ کربلا کی نسبت سے جانتے ہیں، اور مجھے کہنے کے لیے معاف کیجئے گا، ہم نے واقعہ کربلا کے ضمن میں حضرت امام علی مقام کو 10 دن میں سمیٹ دیا ہے۔ ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ 56 سال کا حسین کیا تھا۔ جب ہم 56 سال کے حسین کی تاریخ مطالعہ کریں گے، ہم یہ پائیں گے کہ امام علی مقام کی پوری زندگی صحابہ کرام کو علم سکھانے میں اور علم کے ایک ماوا و ملجا کی حیثیت رکھتی ہے، اور امام علی مقام کی زندگی کا دوسرا اہم ترین مشن تھا امت کے بیچ میں مصالحت پیدا کرنا، اور تیسرا اہم ترین کام تھا حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کا امت کی خدمت کرنا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 گھر کا گھر راہ خدا میں وقف کیا۔ یہی شان حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی نظر آئے گی، اور یہی حضرت عابد بیمار سیدنا امام زین العابدین کی نظر آئے گی کہ جب ان کا وصال ہوا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اور آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی پیٹھ نہایت زخمی تھی، بوجھ کی وجہ سے زخمی تھی، اور اس کا ریزن کیا تھا کہ مدینہ کے کئی ایک گھر ایسے تھے جن میں حضرت امام زین العابدین رات کی تنہائیوں میں اپنی پیٹھ پر بورے لاد کر کے پہنچایا کرتے تھے، اور کمال یہ ہے کہ جن کے گھروں میں بورے پہنچایا کرتے تھے انہیں خود علم نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا یہ مہربان ہے کون کہ جس ڈیٹ کو ہمارا راشن ختم ہوتا ہے اسی رات کی تاریکی میں کہیں راشن پہنچ جاتا ہے۔ یہ راز اس وقت کھلا جب آپ کا انتقال ہو گیا اور راشن پہنچنا بند ہو گیا، تب پتہ چلا یہ کام شہزادہ رسول کا تھا۔ یہ درد دیا کس نے؟ یہی مسلسل درد کی تاریخ ہمیں ہر موڑ پر نظر آئے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور مدینہ کی گلیوں میں نکل جانے کے بعد تلاش کرتے تھے کوئی ضرورت مند ملے، اور کبھی کبھار ایسے موقع آئے کہ آپ کو ضرورت مند ملے۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کا غلام اسلم آپ کے ساتھ تھا اور آپ چکر لگا رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، آپ نے دستک دی، کوئی ضرورت مند خاتون تھی، گھر میں کچھ کھلانے کے لیے نہ تھا۔ اس عورت نے ایک دیگچی میں کچھ پتھر ڈال رکھے تھے، پتھر ابال رہی تھی اور بچوں کو جھوٹی تسلی دے رہی تھی کہ کسی بہانے بچے سو جائیں اور یہ رات گزر جائے تو صبح دیکھا جائے گا۔ حضرت امام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، سچویشن معلوم کی، اور جب عورت نے ریئل سچویشن بتائی تو آپ اپنے غلام اسلم کے ساتھ بیت المال تشریف لائے، پورا راشن تیار کیا۔ راشن تیار کرنے کے بعد میں جب بورا تیار ہو گیا تو اسلم سے کہتے ہیں بورا میری پیٹھ پہ لاد دو۔ اسلم کہتے ہیں کہ حضور یہ غلام کی شان کے خلاف ہے کہ غلام بڑھ کے آقا کی پیٹھ پر بوجھ لا دے۔ حضرت فاروق اعظم جواب دیتے ہیں، اسلم کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کی پوٹلی بھی تم اپنی پیٹھ پہ اٹھاؤ گے؟ حضرت اسلم کو جیسے یہ جواب ملا وہ بھی ہکا بکا ہو گئے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بوجھ اپنی پیٹھ پہ لادا، اس عورت کے گھر پہنچے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا، اپنے دامن سے اس کھانے کو ٹھنڈا کیا، پھر اس کے بچوں کو کھلایا، اس خاتون کو کھلایا، اور جب سب کھا چکے تو کھانے کے بعد حضرت اسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر المومنین نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر لیے اور اپنے گھٹنے اور دونوں ہاتھوں کے سہارے جس طرح سے 4 پاؤں والا جانور چلتا ہے چلنے لگے، اور جانوروں کی سی آوازیں نکالنے لگے، کبھی کسی جانور کی آواز، کبھی کسی جانور کی آواز۔ جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو اس طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ جیسے ہی وہ ہنسنے لگے حضرت فاروق اعظم ٹھیک ہوئے، اور اس کے بعد میں اس عورت سے اجازت لی، ایک مکالمہ بھی لمبا ہوا، اور اس کے بعد میں تشریف لانے لگے۔ حضرت اسلم کا حضور سب کچھ سمجھ میں آیا، یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ نے یہ جانوروں سے چال کیوں چلی تھی۔ فرماتے اسلم جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ بچے رو رہے تھے، عمر کو اس وقت تک سکون کی نیند نہ آتی جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لے، میں نے صرف ان بچوں کو ہنسانے کے لیے طریقہ اپنایا تھا۔ کس نے یہ مزاج دیا تھا؟